بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم طارق بن زیاد کی داستان جاری کی ہوئی ہے۔ آج اس کی 24 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، کل والی قسط میں ہم بیان کر رہے تھے ایک علیسا لڑکی کا جو عیسائیت کے ایک اس کی کلیسا میں وہ رہبا تھی۔ وہ طری بن مالک سے مل کر چلی گئی تھی، اور جب اس کے طری بن مالک کے دونوں آدمی آئے تو وہ طری بن مالک سے کہہ رہے ہیں کہ ابن مالک، جب اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہونے کے قابل ہے تو اس پر پریم نے فوراً بولتے ہوئے کہا تھا کہ تو اے ابن مالک، پھر دیر کاہے کی ہے؟ اگر ہم اس رہبا کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر سکیں تو یہ نہ صرف اس کی ذات پر آسان ہوگا بلکہ ہمارے لیے بھی کار ثواب ہوگا۔ اس پر طری بن مالک نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں دیکھوں گا کہ ہمیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، پر اس وقت آؤ اپنے اصل موضوع پر گفتگو کریں۔ اے میرے دونوں ساتھیوں، تم جانتے ہو کہ افریقہ سے اسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ مارتن سے نپٹ کر اور اس سے لوسیا کو حاصل کر کے واپس افریقہ جائیں۔ اور یہ جو میں نے کل مقابلے میں حصہ لیا ہے تو یہ میرا مدعا اور میرا مقصد نہیں تھا۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ عیسائی دنیا میں کئی شہروں کے اندر ایسے موت کے میدان بنے ہوئے ہیں۔ مثلا ایسا ہی مقابلوں کے لیے موت کا میدان ایک قسطنطنیہ اور ایک انطاکیہ شہر میں بھی ہے اسی قسم کا۔ اس میدان میں اترنے کا مقصد اپنے آپ کو نمایاں کرنا نہ تھا، بلکہ ایسا میں نے رازرک کے مشورے پر کیا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں ان مقابلوں میں حصہ لے کر جیت جاتا ہوں تو پھر اس سرزمین کے اندر اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے مجھ سے کوئی باز پرس نہ کی جائے گی۔ لہذا اے میرے ساتھیوں، موت کے اس میدان میں یہ مقابلہ جیتنے کے بعد مجھے اب امید ہو چلی ہے کہ ہم تینوں مارتن کے خلاف زیادہ آسانی اور سہولت کے ساتھ حرکت میں آ سکیں گے۔ اب تم دونوں مجھے یہ بتاؤ کہ مارتن کہاں رہتا ہے اور تم کب تک میرے ساتھ اس کے گھر کی طرف جا سکتے ہو؟ طری بن مالک کے اس استفسار پر حشیم نے فوراً بولتے ہوئے کہا، یہ مارتن تو اسی شہر ٹولوڈو میں رہتا ہے اور ہم ابھی اور اسی وقت آپ کے ساتھ اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہیں۔ حشیم کے اس انکشاف پر طری بن مالک نے ایک بار باری باری غور سے حشیم اور پریم کی طرف دیکھا، اور پھر اس نے کچھ سوچا اور آخر اس نے فیصلہ کن انداز میں بولتے ہوئے کہا، میرے دونوں ساتھیوں، اگر یہ مارتن اسی شہر میں رہتا ہے تو پھر ہمیں اس سے نپٹنے کے لیے دیر نہیں لگانی چاہیے۔ تم دونوں اٹھو، اپنے گھوڑے تیار کر کے بہل لاؤ، پھر اتنی دیر تک میں بھی اپنا گھوڑا تیار کرتا ہوں اور پھر مارتن کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حشیم اور پریم اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ طری بن مالک بھی اٹھ کھڑا ہوا، اپنے گھوڑے پر اس نے زین ڈالی اور اسے دھانا چڑھایا۔ زین کے ساتھ اس نے اپنی خرجین باندھ لی۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو باہر نکالنے کے بعد اپنے اس مکان کے باہر سے قفل لگا دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک حشیم اور پریم بھی اپنے گھوڑوں کی باگیں تھامے باہر نکلے، پھر انہوں نے بھی اپنے مکان کو باہر سے تالا لگایا اور پھر یوں وہ تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ٹولیڈو شہر کے شمالی حصے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ٹولیڈو شہر کے شمالی حصے میں ایک جگہ حشیم اور پریم دونوں نے اپنے گھوڑوں کو روک لیا، اور ان کے دیکھا دیکھی طری بن مالک نے بھی اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک دیا تھا۔ پھر حشیم نے اپنے سامنے ایک مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طری بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن طری، جو سامنے مکان ہے، یہ مکان اسی مارتن کا ہے جو لوسیا کو افریقہ کی سرزمین سے اغوا کر کے یہاں لے آیا ہے۔ یہ لوگ چونکہ مجھے اور پریم دونوں کو جاننے والے ہیں، لہذا آپ خود آگے بڑھ کر اس مکان کے دروازے پر دستک دیں اور مارتن سے متعلق دریافت کریں۔ میں اور پریم دونوں پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ کسی پر ہماری نگاہ نہ پڑے اور کوئی ہمیں پہچان نہ پائے۔ طری بن مالک کے انداز سے ایسا لگتا تھا جیسے حشیم کی اس گفتگو کو پسند کیا ہو، کیونکہ حشیم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اس بات میں اپنی گردن ہلا دی تھی۔
پھر وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ ادھیڑ سی عمر کا ایک شخص ان کے قریب آیا اور طلحہ بن مالک کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے اس نے بڑی اپنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو تم تینوں افریقہ کی سرزمین سے یہاں آئے ہو، اور تمہارا اصل مدعا اور اصل مقصد یہ ہے کہ لوسیا کو حاصل کیا جائے جسے بدبخت مارتن اٹھا کر یہاں لے آیا۔ سنو، میرا نام سلودو ہے اور میں تم لوگوں کا دشمن نہیں دوست ہوں۔ ادھیڑ عمر کا وہ شخص جس نے اپنا نام سلودو بتایا تھا تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ طلحہ بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، اے ابن مالک، میں تمہیں موت کے میدان میں آج مقابلہ کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ وہ مقابلہ جیت کر تم نے اسپانیہ کی سرزمین کے اندر اپنے لیے ایک مقام پیدا کر لیا، اپنے لیے ایک مقام پیدا کر لیا۔ اب تم جہاں اور جس جگہ بھی جاؤ گے لوگ تمہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے اور تم کھل کر مارتن کے خلاف حرکت میں آ سکو گے۔ سنو، یہ جو تمہارے ساتھ تمہارے دو ساتھی ہیں، انہیں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ان کے نام حشیم اور پریم ہے اور یہ دونوں میری ذات سے بھی خوب واقف ہیں اور آگاہ ہیں۔ میں تم لوگوں سے صرف یہ کہنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ مارتن اس وقت یہاں نہیں ہے۔ وہ لوسیا کو افریقہ کی سرزمین سے ضرور یہاں اٹھا کر لایا تھا، لیکن یہاں اس نے چند دن قیام کیا، لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوا، اس لیے کہ وہ لوسیا نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ شادی کرنے سے قطعی انکار کر دیا، بلکہ اس نے اپنی اسی رہبانہ حیثیت کو ترک کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ مارتن ابھی تک اسی جد و جہد میں تھا کہ لوسیا کو کسی طرح اپنے ساتھ شادی پر آمادہ کر لے، کہ اسی دوران اسے خبر ہوگی کہ تم تینوں لوسیا کو لینے اس سرزمین میں داخل ہو چکے ہیں۔ پہلے اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے تم تینوں پر حملہ آور ہوگا اور تم تینوں کا خاتمہ کر دینے کے بعد کسی نہ کسی طرح لوسیا کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اے ابن مالک، جب تم نے آج موت کے میدان میں تیغ زنی کے مقابلے میں حصہ لیا اور وہاں تم نے دونوں مقابلے جیت لیے، تو پھر تمہاری طرف سے مارتن خدشوں اور خطرات میں گر کر رہ گیا۔ اس لیے کہ وہ جو شخص موت کے اس میدان میں جیتتا ہے، اسپانیہ کی سرزمین کے اندر اس کی بے حد عزت کی جاتی ہے اور ہر جگہ اس کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لہذا مارتن کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر اب اس نے تم پر ہاتھ ڈالا تو وہ نہ صرف یہ کہ اسپانیہ کے لوگ بلکہ اسپانیہ کی حکومت بھی کسی صورت مارتن کو معاف نہیں کرے گی۔ اسی بنا پر مارتن تھوڑی دیر قبل لوسیا کو یہاں سے لے کر تلبیرہ کی طرف بھاگ گیا تاکہ نہ وہ تمہارا سامنا کرے اور نہ لوسیا اس کے ہاتھ سے جاتی رہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلودور خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ حشیم اور پریم نے بھی اس کو پہچان لیا تھا، اس لیے کہ وہ دونوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر اس کے قریب آئے۔ پھر وہ نیچے اترے اور باری باری وہ دونوں سلودو سے بغل گیر ہو گئے۔ پھر حشیم نے سلودو کو رازدارانہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے سلودو، تو جانتا ہے کہ مارتن ہمارے ہاں سے لوسیا کو بھگا لایا اور ہم اسے اس امیر طلحہ بن مالک کی سرپرستی میں لوسیا ہی کو لینے کے لیے اسپانیہ میں داخل ہوئے ہیں۔ میں اور پریم دونوں پس پردہ ہی رہ کر اس کام کو انجام دینا چاہتے تھے، اس لیے کہ ہمارے تو سب یہاں جاننے والے ہیں۔ لیکن اب اے سلودو، جبکہ تم نے ہمیں دیکھ لیا ہے تو بتاؤ کہ اس وقت مارتن کہاں ہے اور لوسیا کو اس نے کہاں چھپا رکھا ہے؟ سلودو نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے اس امیر طلحہ بن مالک کو سب کچھ بتا دیا۔ مارتن کا پہلے ارادہ تھا کہ وہ تم تینوں پر حملہ آور ہو کر تم تینوں کا خاتمہ کرے، لیکن میدان میں مقابلہ جیت لیا جب تو مارتن اس کی طرف سے بے فکر بند ہو گیا۔ ایسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ مقابلہ جیتنے کے بعد طلحہ بن مالک اسپانیہ کی سرزمین کے اندر بڑی ہر دل عزیزی، عزت اور احترام حاصل کر لے گا۔ اس کی بنا پر وہ لوسیا کو واپس لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے لوسیا کو لے کر مارتن تلبیرہ کی طرف بھاگ گیا اور اے حشیم اور پریم، میرے بھائیوں، اگر تم طلحہ بن مالک کے ساتھ کوشش کرو تو تم مارتن کو راستے میں ہی پکڑ سکتے ہو۔ اس کے ہمراہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی لوسیا کو یہاں سے ایک بگی میں لے کر گیا ہے۔ تلبیرہ یہاں سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ہے اور اگر تم تینوں کوشش کرو تو عشاء کے قریب تم مارتن کو تلبیرہ کی طرف جاتے ہوئے راستے ہی میں پکڑ سکتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم وقت ضائع نہ کرو، اس لیے کہ سورج اب غروب ہونے ہی والا ہے۔ تم تینوں فوراً مارتن کے توقع میں لگ دو۔
قبل اس کے کہ حشیم اور پریم میں سے کوئی سلودو کی گفتگو کا جواب دیتا، طری بن مالک نے سلودو کو مخاطب کرنے سے پہلے کی اور اس نے کہا کہ اے سلودو، تیرا شکریہ، تو نے مارتن سے متعلق نہ صرف یہ کہ ہمیں معلومات فراہم کی بلکہ اس بار قابو پانے کے لیے عمدہ مشورہ بھی دی۔ اب ہمیں امید ہے کہ لوسیا کے ساتھ مارتن ہم سے بچ کر نہ بھاگ سکے گا۔ تو دوستوں، اسی جگہ ہم رکتے ہیں کل تک کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی کل اسی وقت آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اگلی قسط لے کے۔ اللہ حافظ۔